بسم اللہ الرحمن الرحیم باب استلام الحجر الاسود حين يقدم مکہ اول ما يطوف ويرمل ثلاثا۔ باب اس بیان میں کہ جب کوئی مکہ مکرمہ میں آئے تو طواف شروع کرتے وقت پہلے حجر اسود کو چومے وَيَرْمُلُ ثَلَاثًا اور پہلے 3 پھیروں میں رمل کرے۔ اس تعلق سے روایت سنیے۔ حدثنا اصبغ قال اخبرنی ابن وہب عن یونس عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين يقدم مکہ اذا استلم الرکن الاسود اول ما يطوف يخب 3 اطواف من السبع۔ حضرت امام زہری سالم ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے تو طواف شروع کرتے وقت پہلے حجر اسود کو چومتے اور پھر 7 پھیروں میں سے پہلے 3 پھیروں میں دوڑ کر چلتے، رمل کرتے۔ تو اس حدیث سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عنوان قائم کیا وہ عنوان ثابت ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں آ کر جب طواف کرے تو پہلے حجر اسود کو چومے اور طواف کے پہلے 3 پھیروں میں رمل کرے۔ مگر رمل کے تعلق سے میں بتا چکا کہ رمل اسی طواف میں ہے جس کے بعد کہ سعی کرنا ہے۔ باب الرمل فی الحج والعمرہ، یہ باب اس بیان میں کہ حج اور عمرہ میں رمل کرنا ہے۔ حدثنا محمد قال حدثنا قال روایت حدثنا حدثنا سریج قال سریج بن نعمان قال حدثنا فلح عن نافع عن ابن عمر قال سعى النبي صلی اللہ علیہ وسلم 3 اشواط ومشى 4 في الحج والعمرہ۔ اس حدیث کے راویوں پر ایک نظر ڈال لیں۔ حدثنی محمد، یہ محمد ابن یحییٰ زولی بھی ہو سکتے ہیں، محمد ابن رافع بھی ہو سکتے ہیں، محمد ابن سلام بھی ہو سکتے ہیں اور محمد ابن عبداللہ ابن نمیر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جہالت مضر نہیں ہے، اس لیے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ان 4 میں سے ہر ایک سے روایت کرتے ہیں۔ دوسرے راوی ہیں سریج ابن نعمان،
یہ بغدادی ہیں. تیسرے ہیں فلیح ابن سلیمان. چوتھے ہیں نافع مولا ابن عمر. اور پانچویں ہیں عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے 3 پھیروں میں رمل کیا اور بقیہ 4 پھیروں میں معمولی چال سے چلے. فی الحج والعمرہ، حج میں بھی اور عمرہ میں بھی. یہی عنوان ہے کہ حج اور عمرہ دونوں میں دونوں کے طواف میں رمل کرنا ہے. فرماتے ہیں تابعہ اللیث، سریج ابن نعمان کی متابعت کی ہے فلیح سے روایت کرنے میں لیث ابن اسد نے. قال، لیث نے کہا حدثنی کثیر بن فرقد عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زید بن اسلم عن ابیہ ان عمر بن الخطاب قال للركن اما والله انی لعالم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استلمك ما استلمتك فاستلمه ثم قال وما لنا وللرمل انما كنا رأينا بالمشرکین. قابلنا کے وزن پر ہے رأینا باب مفاعلت سے. وقد اہلکہم اللہ ثم قال شیء صنعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترکہ. اس حدیث کے راویوں میں دیکھ لیں سعید ابن ابی مریم، محمد بن جعفر بن ابی کثیر انصاری، زید ابن اسلم، ان کی کنیت ہے ابو اسلم. یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد اسلم سے جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام اسلم. ان کی کنیت ہے ابو خالد. اور اسلم کا انتقال 114 سال کی عمر میں ہوا حضرت اسلم کا. اور یہ حدیث امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کی ہے اور امام مسلم نے بھی، امام نسائی نے بھی. فرماتے ہیں زید ابن اسلم اپنے والد اسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ قال کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے قال للرکن، رکن سے مراد حجر اسود، اور آپ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی تاکہ سامعین حاضرین بھی سن لیں. فرمایا کہ حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے
لا تضر ولا تنفع، تو بالذات نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان اور نہ نفع. ولولا انی رأیت رسول اللہ، اگر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھتا تو میں تجھ کو نہ چومتا. فاستلم، پھر آپ نے حجر اسود کو چوما، اور حجر اسود کو چومنے کے بعد آپ نے پھر کہا فما لنا وللرمل، پھر کہنے لگے اب ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. انما کننا رائینا به المشرکین، یہ مراعات سے ہے کہ بے شک ہم نے رمل کر کے مشرکین کو دکھانے کے لیے کیا تھا کہ ہم مشرکین کو اپنی قوت کا اظہار کر دیں رمل کے ذریعے، تاکہ مشرکین یہ جان لیں کہ ہم ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز نہیں ہیں اور ان سے جنگ کرنے سے کمزور نہیں ہیں. اس لیے ہم نے رمل کیا ہے. اور اب تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے مشرکین کو ہلاک فرما دیا اور ہم نے ان کو یہ دکھا دیا، تو اب ہمیں رمل کرنے کی آج کوئی حاجت نہیں ہے. یہ آپ نے فرمایا اور اس کے بعد فرمایا ثم قال شیء صنعه اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنعه النبی، ثم قال شیء صنعه النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بات وہ ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے. فلا نحب ان نترک، تو اس کو چھوڑ دینا ہم پسند نہیں کرتے. یعنی رمل جس علت کی وجہ سے کیا گیا تھا وہ علت تو ختم ہو گئی، اور مشرکین کو ہم نے اپنی اظہار قوت کے لیے رمل کیا تھا. اب تو اللہ رب العزت نے مشرکین کو ہلاک فرما دیا، تو اب تو رمل کرنے کی علت ختم ہو گئی. اور پھر کہا کہ چونکہ رمل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے تو اب ہم رمل کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے، اگرچہ وہ علت جاتی رہی. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہمارے نزدیک محبوب ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو افعال کیے ان افعال کی اتباع کی جائے گی جب تک کہ اس کے خلاف پر کوئی دلیل قائم نہ ہو. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بے شریعت میں کچھ وہ ہیں جو تعبد محض ہیں کہ انہیں کرنا ہے چاہے ان کی علت زائل ہو چکی ہو. اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث سے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی بے پناہ اتباع کرنے والے تھے.
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رمل ترک نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کسی نے اس کو ترک کر دیا تو ترک کرنے کی وجہ سے کوئی دم اس پر واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، اور اس بات پر اجماع ہے کہ جس آفاقی نے مکہ مکرمہ سے حج کا احرام باندھا اس پر رمل نہیں ہے، اس پر رمل نہیں ہے۔ حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين قال انما كان يمشي ليكون ايسر لاستلامه۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ سے، انہوں نے روایت کی نافع سے، وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، عبداللہ ابن عمر نے، ما ترکت استلام هذین الرکنین، کہ میں نے حجر اسود اور رکن یمانی کا چومنا نہیں چھوڑا، فی شدت ولا رخا، نہ سختی میں اور نہ آسانی میں، جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ قلت، عبید اللہ نے کہا کہ قلت لنافع، میں نے نافع سے معلوم کیا، اکانا ابن عمر یمشی بین الرکنین، کیا عبداللہ ابن عمر رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان معمولی چال سے چلتے تھے، رمل نہیں کرتے تھے؟ تو قال انما یمشی لیکون ایسر لاستیلامہ، انہوں نے کہا کہ ہاں، حضرت عبداللہ ابن عمر رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان معمولی چال سے چلتے تھے تاکہ انہیں حجر اسود کے چومنے میں مشکل نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ رکن شامی اور رکن عراقی کے درمیان حضرت عبداللہ ابن عمر رمل کرتے تھے، اور اسی سے مطابقت باب کی ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کی سند میں جو یحییٰ ہیں، یحییٰ قطان ہیں، اور عبید اللہ جو ہیں یہ عبید اللہ ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ ہاں، اور لیکون ایسر لاستلامہ کا معنی تاکہ معمولی چال سے چلتے تھے تاکہ بھیڑ کے وقت میں بھی رکن اسود اور رکن یمانی کا چومنا آسان رہے۔ باب یا باب استلام الرکن بالمحجن، یہ باب
اس بیان میں کہ لکڑی سے حجر اسود کو چھونا اور اس کو چومنا، لکڑی سے حجر رکن سے مراد حجر اسود، لکڑی سے حجر اسود کو چھونا اور اس کو چومنا۔ محجن کا معنی وہ عصا جس کا کنارہ مڑا ہوا ہو، جس کو بینت وغیرہ بولتے ہیں۔ اب اس روایت، اس عنوان سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر بھیڑ ہو تو لکڑی سے اشارہ کرے اور پھر حجر اسود کی طرف، اور حجر اسود کو لکڑی سے چھو لے اور اس کو چوم لے۔ حدثنا احمد بن صالح ويحيى ابن سليمان قال حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن بالمحجن، تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه۔ اس کے راویوں پر پہلے ایک نظر ڈال لیں۔ احمد ابن صالح ابو جعفر، ان کا انتقال 248 ہجری میں ماہ ذی قعدہ میں ہوا۔ یحییٰ ابن سلیمان ابو سعید جعفی ہیں۔ ابن وہب عبداللہ ابن وہب ہے۔ یونس ابن زید ہیں۔ محمد ابن مسلم ابن شہاب امام زہری ہیں۔ عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود ہیں، اور ایک جو ہیں وہ عبداللہ ابن عباس ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا، اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا۔ کیوں؟ تو کسی عذر شرعی کی وجہ سے، جیسے کہ آپ کی مبارک طبیعت کچھ ناساز ہو، اور جب آپ حجر اسود کے قریب آئے تو استلم بمحجن، آپ نے حجر اسود پر لکڑی لگا کر آپ اس کو چومتے تھے۔ اور روایت میں یہ کہ جب آپ اپنے طواف سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ یاد رکھیے، افضل یہ ہے کہ طواف پیدل کیا جائے، لیکن اگر کوئی عذر ہے جیسے مرض وغیرہ تو اس کے لیے سوار ہو کر بھی طواف کرنا جائز ہے۔ اور اگر بلا عذر کے بھی طواف کر لیا سوار ہو کر تو یہ خلاف اولا ہے، لیکن یہ جائز ہے۔
ہاں اور ہاں البتہ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر سوار ہو کر طواف کسی عذر کی وجہ سے کیا تو بلا شبہ جائز ہے، اور اگر اور اس پر کوئی شے واجب نہیں ہے، اور اگر بغیر عذر کے کیا تو اس پر دم ہے۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر طواف کرنے والا بھی مکے میں ہے تو اس طواف کا اعادہ کرے۔ اور نبی اکرم علیہ السلام نے جو سوار ہو کر طواف کیا تھا تو وہ میں نے بتا دیا کہ یا تو آپ کی طبیعت مبارک کچھ ناساز تھی، اور یا اس لیے کہ آپ سے لوگ مسائل معلوم کرتے تھے تو آپ نے سوار ہو کر سوار کیا تاکہ لوگوں کو معلوم کرنے میں آسانی ہو۔ ہاں اب اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر حجر اسود کو چومنا متعذر ہو جائے تو اپنی کسی لکڑی وغیرہ سے حجر اسود لکڑی وغیرہ پر لگائے اور پھر اس لکڑی کو چوم لے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اپنے ہاتھ کا اشارہ کرے حجر اسود کی طرف اور اسی ہاتھ کو چوم لے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا تو کسی عذر کی وجہ سے اگر طواف کرتا ہے سوار ہو کر تو یہ جائز ہے۔ تابعہ الدراوردی فرماتے ہیں یونس کی متابعت کی ہے، ابن شہاب زہری سے روایت کرنے میں عبد العزیز دراوردی نے۔ ہاں اور وہ روایت کرتے ہیں محمد بن عبداللہ سے جو امام زہری کے بھتیجے ہیں، امام زہری کے بھتیجے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں امام زہری کے بھتیجے اپنے چچا یعنی امام زہری سے، ہے نا۔ اب اس میں یہ کہ حدثنا عبدالعزیز ابن محمد عن ابن اخی الزہری عن امہ عن عبید اللہ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف بالبیت یستلم الرکن بالمحجن۔ باب من لم يستلم الا الرکنین الیمانیین۔ یہ باب اس بیان میں کہ اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ جو دونوں رکن یمانی کے سوا اور رکنوں کو نہ چومے، جو رکن یمانی اور رکن اسود کے علاوہ جو اور دو رکن ہیں، رکن عراقی اور رکن شامی، انہیں نہ چومے۔ فرماتی ہیں وقال محمد بن بکر اخبرنا ابن جریج
अखबरनी अम्र इब्न दीनार अन अबी शाअसा अन्नहु क़ाला वमन यत्तक़ी शयअन मिनल बैत वकान मुआविया यस्तलिमुल अरकाना फ़क़ाल लहू इब्न अब्बास इन्नहु ला यस्तलिमु हाज़ानि रुकनानी फ़क़ाल लैसा शयअन मिनल बैत महजूरा वकान इब्न ज़ुबैर यस्तलिमुहुन्ना कुल्लहुन्ना। हद्दसना अबुल वलीद हद्दसना लैस अन इब्न शिहाब अन सालिम इब्न अब्दुल्लाह अन सालिम इब्न अब्दुल्लाह अन अबी क़ाल लम अरा अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तलिमु मिनल बैति इल्ला रुकनैनिल यमानियैनि। हाँ, इस हदीस का पहले तर्जमा सुने और फिर मैं तशरीह करता हूँ। फरमाते हैं कि मोहम्मद इब्ने बकर कहते हैं कि हमें ख़बर दी इब्ने जुरैज ने, उन्होंने कहा कि मुझे ख़बर दी अम्र इब्ने दीनार ने, वो रिवायत करती हैं अबू शाअसा से, उन्होंने कहा, अबू शाअसा ने कहा कि वमन यत्तक़ी शयअन मिनल बैत, कि बैतुल्लाह की किसी चीज़ से कौन परहेज करता है। हज़रत अमीर मुआविया चारों रुकनों को चूमते थे, तो उनसे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि दोनों रुकन यानी शामी और इराक़ी को हम नहीं चूमते। तो हज़रत अमीर मुआविया ने उनसे कहा खाना काबा की कोई चीज़ छोड़ने के काबिल नहीं है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर भी सब रुकनों। हद्दसना अबुल वलीद, इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हमसे हदीस बयान की अबुल वलीद ने, उन्होंने कहा कि हमसे हदीस बयान की लैस ने, वो हज़रत इमाम ज़ोहरी से रिवायत करते हैं, वो सालिम इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, वो रिवायत करते अपने वालिद हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सिवाय रुकने यमानियैन यानी रुकन अस्वद जो हजर अस्वद है और रुकन यमानी के अलावा काबे का कोई हिस्सा चूमते हुए नहीं देखा है। ये रिवायत किया हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। अब इस हदीस से दो मज़हब मुस्तफ़ाद हुए। एक तो ये कि सारे अरकान को चूमा जाए, काबे के सारे रुकनों को, रुकन यमानी को भी, रुकन अस्वद को भी, रुकन इराक़ी को भी और रुकन शामी को भी। और ये मज़हब हज़रत मुआविया, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, जाबिर इब्न ज़ैद, उरवा इब्न ज़ुबैर, सुवैद इब्न गफ़ला का है। और यही मज़हब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह का है, अनस इब्न मालिक का है। दूसरा मज़हब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का है कि सिर्फ़ रुकन अस्वद और रुकन यमानी को चूमा जाएगा। और यही मज़हब हमारे असहाब हनफिया का है, इसलिए कि वो दोनों क़वाइद इब्राहीमी पर है। और इब्ने मुंज़िर ने कहा कि अक्सर अहले इल्म का कौल यह है कि ला युसन्नु इस्तिलामुर रुकनैनि शामियैनि, कि रुकन शामी और रुकन इराक़ी का चूमना
مسنود نہیں ہے۔ عطا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیخ عبداللہ ابن عباس کو پایا، جابر کو پایا، حضرت ابو ہریرہ، عبید ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا کہ یہ سب کے سب کعبے کے 4 ارکان میں سے صرف رکن اسود اور رکن یمانی کو چومتے تھے۔ اور حضرت امام مجاہد نے کہا الرکنان اللذان یلیان الحجر لا یستلمان، کہ وہ 2 رکن جو کہ حجر اسود کے اس طرف ہیں، ملے ہوئے ہیں، رکن عراقی رکن شامی، ان کو نہیں چوما جائے گا۔ ہاں، اگلا باب ہے باب تقبیل الحجر، یہ باب ہے حجر اسود کے چومنے کی مشروعیت کے بیان میں۔ حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا ورقہ قال اخبرنا زید بن اسلم عن ابیہ قال رأیت عمر بن الخطاب قبل الحجر وقال لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک۔ حضرت اسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ نے حجر اسود کو چوما اور چوم کر فرمایا اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ یہ حدیث ابھی پہلے گزر چکی ہے۔ اور اگلی روایت دیکھیں، حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبیر ابن عربی قال سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ۔ فرماتے امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حماد نے، انہوں نے روایت کی زبیر ابن عربی سے۔ زبیر ابن عربی کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے جو کہ یمنی تھے، یمن کے رہنے والے تھے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے معلوم کیا حجر اسود کے چومنے کے بارے میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حجر اسود کو ہاتھ لگاتے اور چومتے تھے۔ تو اس یمنی شخص نے کہا کہ ارأیت ان زحمت، کہ اگر میں ہجوم میں ہوں، ارأیت ان غلبت، یا میں حجر اسود کے چومنے سے عاجز ہو جاؤں تو کیا کروں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر
رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تم جو کہہ رہے ہو کہ اگر میں بھیڑ میں ہوں یا اگر میں عاجز ہو جاؤں تو فرمایا اجعل ارأیت بالیمن، اپنے اس اگر مگر کو یمن میں رکھو، حجر اسود کو چومنا ہے، اگر مگر کر کے تم حجر اسود کو چھونے اور چومنے سے بچنا چاہتے ہو، اجعل ارأیت بالیمن، یہ تم کہہ رہے ہو نا ارأیت ان زحمت ارأیت ان غلبت، تو اس ارأیت کو یمن میں رکھو، اگر مگر کو یمن میں رکھو۔ حاصل کلام یعنی جب تم سنت کو طلب کر رہے ہو اور سنت معلوم کر رہے ہو تو رائے کو چھوڑو، ارائیتا کو اور اگر مگر کو یمن میں چھوڑو اور سنت کی اتباع کرو کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ نے یہ اس لیے کہا کہ چونکہ آپ نے اس کے سوال سے یہ سمجھ لیا کہ وہ حدیث کا معارضہ رائے سے کر رہا ہے، تو فرمایا یہ نہیں ہے۔ میں نے پھر حضرت عمر نے بطور تاکید کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حجر اسود کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے یہ اعادہ کیا تھا تاکید کے لیے، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی رائے یہ تھی کہ بھیڑ اس طرح کے استلام میں کوئی عذر نہیں ہے۔ وقال محمد بن یوسف الفربری وجدت فی کتاب ابی جعفر قال ابو عبداللہ الزبیر ابن عدی کوفی والزبیر ابن عربی بصری وقال محمد بن یوسف الفربری۔ اصل میں آپ جو حدیث پاک آپ نے پڑھی ہے اس کے راوی دیکھو، حدثنا مسدد قال حدثنا حماد، حماد روایت کرتے ہیں زبیر ابن عربی سے، وہ کہتے ہیں زبیر ابن عربی کہ ایک صاحب نے عبداللہ ابن عمر سے معلوم کیا، تو زبیر ابن عربی، اور ایک ہیں زبیر ابن عدی، بجائے عربی میں را کے دال، عدی، زبیر ابن عدی، تو یہ زبیر ابن عربی ہیں یا زبیر ابن عدی ہیں؟ اور زبیر ابن عربی اور زبیر ابن عدی دونوں تابعی ہیں اور دونوں راوی ہیں، دونوں راوی ہیں اور دونوں تابعی ہیں۔ تو اب یہ بعض لوگ ان کو زبیر ابن عدی کہتے تھے، تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر تنبیہ کی اور بتایا کہ زبیر ابن عربی یہ بصری ہیں اور زبیر ابن عدی جو ہیں وہ کوفی ہیں، اور یہ نقل کیا فربری نے، وہ کون؟ محمد ابن یوسف فربری، یہ امام بخاری سے روایت کرنے والے مشہور راویوں میں سے ایک ہیں محمد ابن یوسف فربری۔ فرماتے ہیں محمد ابن یوسف فربری وجدت فی کتاب ابی جعفر، کہ میں نے ابو جعفر یہ محمد ابن ابی حاتم جو امام بخاری کے ناقل ہیں،
ان کی کتاب میں دیکھا. قال ابو عبداللہ سے مراد امام بخاری. امام بخاری نے فرمایا قال ابو عبداللہ، یہ مقولہ ہے محمد ابن یوسف فربری کا. اور اس قول سے یہ بتایا کہ زبیر ابن عربی را کے ساتھ، عربی یہ بصری ہیں اور زبیر ابن عدی کوفی ہیں. اور بتانا یہ کہ یہاں پر جو راوی ہیں جنہوں نے عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا تھا وہ زبیر ابن عربی ہیں. اور خود امام ترمذی نے بھی فرمایا کہ یہ زبیر جن سے روایت کرتے ہیں حماد وہ زبیر ابن عربی ہیں. اور زبیر ابن عدی کوفی ہیں، ان کی کنیت ابو سلمہ ہے. اور امام بخاری اور ابو حاتم وغیرہ نے ذکر کیا کہ ابو سلمہ یہ کنیت زبیر ابن عربی کی ہے اور زبیر ابن عدی کی کنیت ابو عدی ہے. اور جب ابو داود نے اس حدیث کا ذکر کیا حماد کی روایت سے تو وہاں پر بھی ہے حدثنا الزبیر بن العربی سألت ابن عمر. اور اس سے بھی اشکال دور ہو جاتا ہے کہ یہاں پر راوی زبیر ابن عربی ہیں، زبیر ابن عدی. اب ذرا ان عنوانات کی حدیث سمجھنے کے لیے چند باتیں ذہن نشین رکھیں. مسجد حرام بالکل گول ہے، بیچ میں مطاف طواف کرنے کی جگہ ہے اور اس مطاف کے بیچ میں کعبہ ہے. کعبہ چوکور ہے اور اس کی دو دیواریں جہاں ملتی ہے اس کو رکن کہتے ہیں، اس لیے کعبے کے 4 رکن ہیں. کعبے کے 4 رکن ہیں. 2 رکن پچھم جانب ہیں اور 2 رکن پورب کی جانب ہے. یاد رکھیے گا. تو پورب اور جنوب کے گوشے میں جو رکن ہے اس کو رکن اسود کہتے ہیں، اس لیے کہ اسی کونے میں زمین سے اونچائی پر سنگ اسود نصب ہے. اسے بولتے ہیں رکن اسود. اچھا، رکن اسود. رکن عراقی مشرق اور شمال کے گوشے میں ہے. کعبے کا دروازہ رکن اسود اور رکن عراقی کے بیچ میں شرقی دیوار، پوربی دیوار سے زمین سے بہت بلند ہے. میں نے بتایا تھا کہ ایک روایت میں 7 انگلی کم 3 گز کی بلندی پر ہے. ایک ملتزم اسی مشرقی دیوار کا وہ ٹکڑا جو رکن اسود سے دروازے کعبے تک ہے اسے ملتزم کہتے ہیں. رکن شامی اتر اور پچھم کے گوشے میں جو رکن ہے
اس کو رکن شامی کہتے ہیں، رکن شامی۔ اور پچھم اور دکن کے گوشے میں رکن یمانی ہے۔ مزاب رحمت سونے کا پرنالہ جو رکن عراقی اور شامی کے بیچ کی شمالی دیوار پر چھت میں نصب ہے۔ حتیم بھی اسی شمالی دیوار کی طرف ہے۔ یہ زمین جسے حتیم کے نام سے موسوم کرتے ہیں، دراصل کعبہ معظمہ کی زمین تھی۔ اور زمانے جاہلیت میں جب قریش نے کعبے کی اثر نو تعمیر کی تو شرط لگاتی تھی کہ جائز کمائی سے خرچ کرنا ہے، تو خرچ کی کمی کی وجہ سے اتنی زمین کعبے سے باہر چھوڑ دی، اور اس زمین کو معین کرنے کے لیے اس کے ارد گرد قوسی انداز میں ایک چھوٹی سی دیوار کھینچ دی گئی ہے۔ اور کعبے میں حتیم میں نماز پڑھنا یہ کعبہ معظمہ ہی میں نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ مقام ابراہیم دروازہ کعبہ کے سامنے قبہ میں وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا۔ آپ کے قدم مبارک کا نشان اس پر ہے جو آج تک موجود ہے۔ اتنی بات ذہن نشین رکھنے کے بعد ایک بات یہ ذہن نشین رکھیے کہ رکن شامی اور رکن عراقی چونکہ قواعد ابراہیم پر نہیں ہے، اس لیے ان کو چومنا یا چھونا نہیں ہے، اور رکن یمانی قواعد ابراہیم پر ہے، اس لیے اس کو تبرکن چھونا ہے۔ اور حجر اسود کو دو فضیلتیں حاصل ہیں، ایک تو حجر اسود ہونے کی اور دوسرے قواعد ابراہیم پر ہونے کی، اس لیے اس کو چھوا بھی جاتا ہے اور چوما بھی جاتا ہے۔ اب آپ چند مسائل بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ شروع طواف میں حجر اسود کو چومنا مستحب ہے، پہلے 3 پھیروں میں رمل کرنا سنت ہے، حج عمرہ دونوں میں رمل مشروع ہے، حجر اسود کو چومنا مستحب ہے۔ حضرت عمر نے پہلے یہ خیال کیا کہ اب رمل نہ کیا جائے، اس لیے کہ جس وجہ سے مشروع ہوا تھا وہ اب سبب ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی رائے کو تبدیل کر دیا اور فرمایا جب حضور رمل کے سبب کے ختم ہونے کے باوجود رمل فرماتے رہے اور آپ کے بعد صدیق اکبر و صحابہ کرام نے بھی اس کو جاری رکھا ہے، تو حضور کی پیروی بہرحال ضروری ہے۔ حضرت عمر نے بھی بدستور رمل کو باقی رکھا۔ سنت یہ کہ پہلے 3 پھیروں میں رمل کرے اور باقی 4 میں آہستہ بغیر شانے ہلائے معمولی چال چلے۔ اگر ہجوم کی وجہ سے حجر اسود کو نہ چوم سکے تو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چوم لے، ہاتھ بھی نہ پہنچے تو لکڑی سے چھو کر اسے چوم لیا جائے، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہاتھوں سے اس کی طرف اشارہ کر کے انہیں بوسہ دیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ کعبے کے چاروں کونوں کو چوما جائے۔ ان کی رائے کی بنیاد یہ تھی کہ کعبے کے چاروں گوشے متبرک ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور جمہور صحابہ کا موقف یہ تھا کہ کعبے کا اگرچہ ہر ایک حصہ متبرک ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طواف کے وقت رکن اسود اور رکن یمانی کے سوا کسی اور رکن کو نہ چوما،
لہذا مسنون یہ ہے کہ بوقت طواف رکن اسود اور رکن یمانی کو چوما جائے، اور اکثر اہل علم اور حنفیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ رکن یمانی کو تبرکن چھوا یا بوسہ دیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو رکن یمانی کو لکڑی سے چھونا یا اشارہ کر کے ہاتھ کو بوسہ دینا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ازدحام کے باوجود بھی حجر اسود کو چومنا ضروری سمجھتے تھے، لیکن یہ حضرت عمر کا اپنا فعل تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حجر اسود کو چومتے وقت نہ خود ایذا پائے اور نہ دوسرے کو ایذا دے، اگر ممکن ہے تو منہ سے چوم لے، ورنہ ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لے۔